سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو اقتدار کی غلام گردشوں کی بڑی خبر ہوتی ہے. سب سے پہلے تو عید مبارک آپ کو، اور بہت سی باتیں آپ سے کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں کہ رمضان اور عید گزر گئی، اب سب نظریں جو ہیں وہ اسی طرف ہیں کہ حکومت کے خلاف اب تک کا سب سے بڑا چیلنج، یعنی کئی بڑی جماعتوں کا اپوزیشن الائنس کب بنے گا. تو کیا اس کا جلد کوئی امکان ہے یا حکومت کی عید ہی چل رہی ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی، میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت جلد امکان اس کا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ دنوں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک انٹرویو ہوا تھا، اور اس انٹرویو کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو گفتگو کی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اپریل کے اندر، مڈ اپریل میں، یعنی عید کے فوراً بعد اب ان کا اجلاس جو ہے وہ تقریباً 20 اپریل تک جو ہے وہ ہوگا، اور اس کے اندر وہ فیصلہ کریں گے کہ تحریک چلانا ہے یا نہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اندیا دیا کہ ہم الگ تحریک چلاتے رہے اور چلائیں گے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اپریل کے اندر اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں، مئی میں گرمی کا آغاز ہوتا ہے اور یہ جو تحریک کے لیے کوئی بہت آئیڈیل موسم نہیں ہوتا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ گرمیوں کے بعد تک معاملہ جا سکتا ہے، اس بات کے امکانات ہیں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ساتھ ہی جو تحفظات کا اظہار کیا ہے، پھر ہمارے پروگرام پہ کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی تحریری معاہدے کی بات کی ہے. 26ویں ترمیم کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح سے ڈچ کیا، اس کے حوالے سے بھی بات. تو بہت ساری بد اعتمادی کی فضا ہے پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کے بیچ. اس کو کیسے پاٹنا ہے، اس کو کیسے کم کرنا ہے، اس بد اعتمادی کی طرف کیسے آگے بڑھنا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا. اس میں سب سے اہم کردار خود عمران خان صاحب کا ہوگا کہ کیا وہ ایسی فضا بنا سکتے ہیں، کیونکہ مولانا اگر انتخابات میں عدم شفافیت کی بات کر رہے ہیں تو وہ یہ خیبر پختونخوا کے انتخابات کو بھی اس سے الگ قرار نہیں دے رہے. تو ایسی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کیسے آگے بڑھے گی، جبکہ وہاں کے جو صوبے کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب وہ جس طرح سے بات کرتے ہیں اور جو ان کی پوزیشن ہے مولانا کے حوالے سے، اور پھر ساتھ میں عمران خان صاحب اور 26ویں ترمیم کے اوپر جو ان کے جو تحفظات پاکستان تحریک انصاف کے بعد میں آئے، جبکہ پہلے مولانا کہتے ہیں کہ ان کی آشیرواد کے ساتھ آگے بڑھا گیا. تو میرا خیال ہے بہت ساری ان کی بد اعتمادی ہے جس کو کہ ابھی وقت لگے گا. آپ سمجھتی ہیں ابھی وقت لگے گا، لیکن اگر تحریک انصاف نے کوئی اتحاد بنا لیا یا خود اکیلے ہی احتجاج کے موڈ میں آ گئی تو یہ بھی ایک اور مسئلہ ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے ملک میں دہشت گردی کی جو صورتحال ہے، جس لہر کا ملک کو سامنا ہے، اس میں تمام حکومتی اداروں کو مل کر کام کرنا چاہیے، اور وہ کر بھی رہے ہیں کہ کچھ کنٹرول کیا جائے. ایسی صورت میں آسمہ صاحبہ خیبر پختونخوا حکومت اپنا پرانا والا احتجاج سیاسی کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں بھی ہے اگر کوئی احتجاج ہوتا ہے اس میں؟ میرا نہیں خیال کہ اس وقت جو دہشت گردی کی لہر ہے اس میں کوئی بھی اس طرح کی احتجاجی تحریک شروع کر سکے گا جو کہ پہلے ہمیں دیکھنے کو ملتی رہی ہیں، یا کوئی لانگ مارچ ہو سکے گا، یا کوئی گو کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو خطرات لاحق ہیں، سوائے جو خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو ابھی تک ہمیں کوئی ان کو تھریٹ نظر نہیں آتا، اور اللہ کرے کبھی نہ ہو. لیکن باقی جماعتیں، خاص کر کے مولانا کی جماعت جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ علماء دیوبند جو ہیں وہ ٹارگٹ پہ رہے ہیں، اور گزشتہ کچھ مہینوں کے اندر ان کے بہت سارے علماء جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. اسی طرح سے اکوڑا خٹک کے اندر جو معاملات ہیں وہ دیکھیے. پھر افغانستان کے اندر اب جو نئی ایک معاملات شروع ہوئے ہیں خاص کر کے داعش کے خاتمے کے لیے، اور اس میں امریکہ کا کردار بھی نظر آ رہا ہے، اس میں پاکستان کا کردار بھی ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں نظر آئے، اور مل کے کوئی آگے بڑھ سکے، کوئی ایسی اپرچونٹی بن سکتی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ سر دست اس دہشت گردی کی لہر میں کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ بہت آزادانہ طور پر جو ہے وہ تحریک چلا سکے گی. ہوپفلی ایسا ہی ہو، کیونکہ یہ ڈیفینیٹلی اٹ ہیز ٹو بی کیپٹ ان مائنڈ کہ ملک کے ادروائز حالات کیا ہیں، تو اس میں اور مزید موقع نہ دیا جائے. آسمہ یہ بھی بتائیے گا، بظاہر تو حکومت کو باہر سے کوئی خطرہ نہیں، لیکن حکومت کے اندر کے حالات بھی کچھ عجیب سے ہی ہیں. اب بجٹ کی تیاری کا وقت آ چکا ہے، تو پیپلز پارٹی اور MQM دونوں کے اپنے کچھ ایجنڈاز ہیں. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ سب مینج کریں گے، یا اتحادی جو ہیں وہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، مینج تو اس جو بھی سسٹم ہے یا بندوبست ہے، اس کو جس نے مینج کرنا ہے وہ سب کو پتہ ہے، اور یہ مطالبات ہوتے ہیں. کوalition گورنمنٹ کا یہ المیہ رہتا ہے کہ اس کے جو اتحادی ہیں وہ وقت آنے پر، خاص کر کے بجٹ کا ایک بڑا
وقت ہوتا ہے جس کے اوپر ووٹ دینا ہوتا ہے سب نے, اور بجٹ اگر منظور نہ ہو پائے تو حکومت کو رخصت ہونا پڑتا ہے. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی چاہے گی کہ ان کے مطالبات جو ہے تسلیم کیے جائیں, اسی طرح سے ایم کیو ایم بھی چاہے گی کہ ان کے مطالبات مانے جائیں. تو پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ایک پوزیشن میں ایسی میں نہیں ہے کہ وہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ انٹرٹین کر سکے, مگر یہ جو بندوبست ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی خواہش کے اوپر نہیں ہے. Interesting perspective, Asma. Thank you شکریہ آپ for کا. being with us.